اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی جواب دے دیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بھائی میری محترم دوستوں اور بزرگوں اور علماء کرام اور خاص کر کے میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آج الحمدللہ ہم مدرسہ رونق اسلام کے سالانہ جلسے میں جمع ہیں. آمین کہو. اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے. ظہر کا وقت بہت قریب ہے، زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرنا، اور طبیعت بھی میری ٹھیک نہیں ہے. رات کو لمبے سفر سے واپس آئے ہیں. بس یوں سمجھو کہ گھر سے اٹھا اور سیدھے کرسی پر بیٹھا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. یہ جو مدرسہ رونق اسلام ہے اور جتنے مدارس عربیہ ہے، ایک اس کا پس منظر کہو، بیک گراؤنڈ کہو، اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام بیٹیوں کو حافظہ بنائے. بولو آمین. عالمہ بنائے، معلمہ بنائے، تقیہ بنائے، زکیہ بنائے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے. ایک زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک ماں ہے. بولو کون؟ ایک ماں ہے. وہ اپنے بچے کے بارے میں بہت فکر کر رہی ہے. بچے کی عمر ہوگی 6 سال. بہت فکر کر رہی ہے اپنے بچے کے بارے میں، کیونکہ وہ عورت بیوہ ہے، پیسے بھی نہیں ہے، گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہیں. وہ فکر میں رہتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، 6 سال کا ہے، پورا دن باہر کھیلتا ہے، مٹی میں کھیلتا ہے. اس زمانے میں بچے باہر کھیلا کرتے تھے اور مٹی میں آلود ہوتے تھے. تو وہ ماں بہت فکر میں کہ میرے بیٹے کا کیا ہوگا، میرے بیٹے کا کیا ہوگا، میرے بیٹے کا کیا ہوگا. کسی اڑوس پڑوس نے مشورہ دیا کہ یہاں سے چند مائل دور ایک چھوٹا سا مدرسہ ہے، وہاں اپنے بچے کا داخلہ کروا لو. وہ ماں اپنے بیٹے کو بڑے پیار اور محبت سے نہلا دھلا کے وہ لے جاتی ہے اور وہ مدرسے میں پہنچتی ہے. اس زمانے کے مدرسے کے علماء بھی بڑے پیارے ہوتے تھے. وہاں جو عالم صاحب تھے ان کو یہ ماں جا کر کہتی ہے کہ دیکھو میں تو بیوہ عورت ہوں، میں کوئی فیس بھی نہیں بھر سکتی، میرے ہاں تو کھانے کے بھی لالے پڑے ہیں، میں اپنا بچہ آپ کے حوالے کرتی ہوں. تو وہ مولانا نے ایک سوال پوچھا کہ تو بیوہ عورت ہے، تو اپنے بچے کو میرے حوالے کرتی ہے، تجھے تیرے بچے کو بنانا کیا ہے؟ حافظ بنانا ہے، قاری بنانا ہے، کیا بنانا ہے؟ کیونکہ تیرے بیٹے کو تو الف با تا سا بھی کچھ بھی نہیں آتا، تیرے بیٹے کو بنانا کیا ہے؟ تو ماں کی زبان سے نکلا ہے بس دعا کرتی ہوں میرا بیٹا کچھ لائق بن جائے. کسی چیز میں بھی لائق کا لفظ ہے، یعنی کسی چیز میں کچھ کرنے والا بن جائے. باقی ایک بیوہ عورت ہے، یتیم بچہ ہے، کہاں حافظ، کہاں قاری، کہاں عالم، کچھ لائق بن جائے اور کچھ سمجھنے والا بن جائے. اور پھر ماں روتے روتے کہتی کم سے کم کچھ نہیں تو اللہ اور نبی کو پہچاننے والا بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم. اور مولانا نے کہا کہ ٹھیک ہے. اچھا اب وہ ماں جا رہی ہے اور آپ اندازہ لگاؤ ایک ہی بیٹا اور عمر کتنی ہے؟ 6 سال. کیا ماں کے دل پر گزری ہوگی جب بچے کو اکیلا چھوڑ کر جا رہی. لیکن جاتے جاتے کہتی ہے کہ مولانا اس کو بھیجنا نہیں واپس، اس کو واپس، کیونکہ وہ چلتا چلتا واپس آ جائے گا یا کوئی سواری میں بیٹھ کے میرے گھر آ جائے گا، وہ بار بار ماں کی ملاقات کرے گا، بار بار گاؤں میں آئے گا تو بگڑ جائے گا. اس لیے اس کو جب کچھ لائق بن جائے
تب اس کو میرے پاس بھیج دینا۔ وہ بڑا کڑا امتحان تھا، ماں کا روتے روتے جانا اور بیٹے کا روتے روتے 6 سال کی عمر میں مدرسے میں رہنا۔ وہ لمبا زمانہ گزرتا گیا اور وہ مولانا بیٹے کو پڑھاتے گئے، یہاں تک کہ بیٹا تقریباً الف با تا سا مکمل کرتا ہوا، اس زمانے میں جو قواعد تھے مکمل کرتا ہوا، بیٹے نے 16 پارے کا حافظ ہو گیا۔ بولو سبحان اللہ۔ جب 16 پارے کا حافظ، اب سننے جیسی بات ہے، یہاں پوائنٹ کو نوٹ کرنا ہے، 16 پارے کا حافظ ہو گیا تو بیٹے کو ایک تمنا ہوئی کہ کم سے کم ماں کو خبر تو کروں کہ میں 16 پارے کا حافظ ہوا۔ موبائل کا زمانہ تو تھا نہیں، میری ماں بیوہ چھوٹے جھوپڑے میں رہتی، اس کو کیا معلوم کہ تیرا بیٹا آدھے قرآن کا حافظ ہو گیا۔ اپنے مولانا کے پاس جاتے، جا کر کہتے مولانا میرے کو 2 دن کی چھٹی دے دو، میں جاؤں گا اور میری ماں کے پاس جا کے میں حافظ ہو جاؤں گا۔ مولانا کو بات یاد آئی، ماں نے کہا تھا بھیجنا نہیں جب تک کسی لائق نہ بنے۔ تو مولانا نے کہا نہیں بیٹا، ابھی تو تم لائق بنے نہیں ہو، اور تمہاری ماں نے منع کیا۔ کہا مولانا لائق بن گیا، آدھا قرآن پاک کا حافظ ہو گیا، اب اس سے زیادہ لیاقت کیا چاہیے، میں لائق بن گیا۔ مولانا منع کرتے رہے، بیٹا روتا رہا، مولانا منع کرتے رہے۔ آخر میں مولانا نے کہا اچھا ایک کام کر، کتنے پارے کا حافظ ہوا؟ 16۔ چلو آج سبق میں دے رہا ہوں، اگر یہ سبق تو نے کل سنا دیا تو تو تیری ماں کے پاس جا سکتا ہے۔ او بیٹا اتنا خوش، دیجئے مولانا سبق دیجئے، میں سنا دوں گا، میں یاد کر کے سنا دوں گا۔ کہا تیرے پاس صرف 24 گھنٹہ ہے، 24 گھنٹے میں سبق یاد کرنا ہے۔ کہا ہاں مولانا آپ سبق دیجئے نا، میں سنا دوں گا۔ مولانا نے پورا 17واں پارہ دے دیا، سبق میں پورا 17واں پارہ دے دیا۔ اور بیٹا سمجھ گیا مولانا کا مقصد میرے کو بھیجنا نہیں ہے، لیکن وہ بیٹا بھی بڑا ہوشیار تھا، اس بیٹے نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کے سامنے بہت رویا، بہت رویا۔ کہا اللہ مجھے میری ماں سے ملنا ہے، اللہ مجھے میری ماں سے ملنا۔ اور اس نے جو دعا مانگی ہے نا وہ ہمارے دل کو ہلا دیتی ہے، اللہ مجھے میری ماں کو ملنا ہے، میری ماں گرم گرم دودھ پلائے گی، میری ماں مجھے گلے لگائے گی، میری ماں مجھے اپنے قریب میں سلائے گی، میری ماں مجھے کھانا کھلائے گی، پھر صبح فجر میں اٹھائے گی، پھر اس کے بعد ناشتہ دے گی، پھر میں ماں کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کروں گا۔ بس دعا مانگی، اور دعا قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ بچہ کہتا ہے کہ جیسا دعا ہو گئی، میرے کو ایسا لگا کہ میرے اندر ایک ہمت آ گئی، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ جب بھی پکارے گا میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ بس اللہ نے کیسے دعا قبول کی یہ کہتے میں نے قرآن پاک کو کھولا، 17واں پارہ کھولا، 17واں پارہ شروع ہوتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ کہتے میں نے دیکھ کر پڑھنا شروع کیا، پورا پارہ پڑھ گیا، پھر میں نے قرآن کو بند کیا اور اس کے بعد پڑھنا شروع کیا تو روح بہو بغیر دیکھے میں نے پورا پارہ پڑھ لیا۔ یہ دعا ماں کی دعا اور اللہ سے مانگنا، قسم اللہ کی یہ 2 چیز کبھی برباد نہیں ہوتی، ایک ماں کی دعا اور ایک اللہ سے مانگنا۔ اب یہ 17واں پارہ ہو گیا تو مولانا کے پاس گیا، مولانا بھی حیران، مولانا نے کہا سنا اگر سنا دیتا ہے تو ماں کے پاس جانا۔ مولانا کو یقین ہے کہ کوئی تھوڑی دیر کے اندر آ کے پورا پارہ تھوڑی سنائے گا، اس نے تو پھر پورا پارہ سنا دیا۔ اب مولانا نے سوچا اب میں منع کروں گا تو وعدے کے خلاف ہو جائے گا۔ کہا جا بیٹا جا، 17 پارے کا حافظ ہو گیا، لیکن دیکھ ماں کے پاس جانا ماں کے پاس جانا، 2 دن کی چھٹی ہے، جلدی واپس آ جانا۔ یہ نہائے دھوئے اور اس کے بعد میں جو ماں کے لیے روانہ ہوئے، اور راستے میں وہی خیال، ماں مجھے دیکھے گی، مجھے گلے لگائے گی، مجھے پیار کرے گی، میرا بیٹا آ گیا، ماں مجھے دودھ پلائے گی، مجھے کھانا کھلائے گی، ماں میرے کو گرم گرم دودھ تیار کر کے دے گی۔ وہ اتنا سوچا یہاں تک کہ جب وہ اپنے گاؤں میں آیا، گاؤں کے کچھ لوگ نظر آئے، سب کو کہا بعد میں ملاقات، پہلے میری ماں کی ملاقات۔ اب گیا تو دروازہ بند، بولو دروازہ بند، کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ ماں کی آواز، کہا ماں میں تیرا بیٹا، ماں میں تیرا بیٹا۔ تو اندر سے آواز آئی، نہیں میرا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ تو کہا ماں آواز تو سن، آواز میں تیرا بیٹا ہوں، میں تیری آواز پہچان گیا، تو میری ماں ہے، تو بھی میری آواز پہچان، میں تیرا بیٹا ہوں۔ کہا نا میرا بیٹا تو لائق بنے گا تو آئے گا، کوئی نالائق میرے گھر پر آ ہی نہیں سکتا۔
کوئی لائق بنے گا تو آئے گا، نالائق تو میرے گھر پر نہیں آ سکتا، تو بیٹا نہیں ہے، تو واپس چلا جا۔ کو ماں اندر کیا سسک سسک کر رو رہی، اور بیٹا بار بار دروازہ کھٹکھٹا کر کہتا ہے ماں تیرا بیٹا۔ ماں کہتی نہ، میرا بیٹا ہوتا تو لائق ہوتا، میرا بیٹا نالائق نہیں ہوتا۔ یہ کیا عجب انداز ہوگا، آج ہماری بھی ماں ہے، ہم بھی بیٹے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچو اگر یہ واقعہ ہمارے ساتھ ہوتا، یہاں تک کہ اڑوس پڑوس والے جمع ہوئے اور کہنے لگے او بہن دروازہ کھول تیرا بیٹا ہے، اور وہ اندر سے کہے پڑوس والوں چلے جاؤ، میرا بیٹا ہوتا تو لائق ہوتا، یہ تو نالائق کوئی آیا ہوا ہے۔ بس یہ باتیں ہوتی گئی، یہاں تک کہ صبح کا وقت ہو گیا، فجر کا وقت ہو گیا۔ بیٹے نے کہا اماں فجر پڑھنے جانا ہے، چلا جاؤں گا، فجر پڑھ کے واپس مدرسے جاؤں گا، ایک بار دروازہ کھول کے چہرہ تو بتا دے۔ ماں ناشتہ مت کروانا، کھانا مت دینا، گرم گرم دودھ بھی مت دینا، ماں گلے بھی مت لگانا، ایک بار چہرہ بتا دے۔ بیٹا ماں کا چہرہ دیکھ لے گا، ماں بیٹے کا چہرہ دیکھ لے گی۔ تو اندر سے آواز آتی ہے چہرہ تو اس کا دیکھو جو لائق ہو کے آیا ہو، نالائق کا کیا چہرہ دیکھنا۔ بس فجر کی نماز پڑھی، واپس اپنے مدرسے میں۔ جب اپنے مدرسے میں آئے تو آنکھیں لال لال تھی۔ استاد نے پوچھا، مولانا نے پوچھا کیا ہوا، اماں نے مارا وارا؟ کہا مارا ہوتا تو بھی اچھا ہوتا، مارنے سے بھی زیادہ برا معاملہ ہو گیا۔ پوری داستان سنائی تو مولانا نے کیا کہا کہ تو اماں سے ناراض ہو کے آیا؟ کہا ناراض نہیں ہو کے آیا، اپنے سے ناراض ہوں کہ ماں کی بات کیوں نہیں مانا۔ ماں نے کہا تھا لائق ہو کر آنا، میں نالائق ہو کر کیوں چلا گیا تھا۔ میرے پیارو آپ کی عقل حیران ہوگی۔ پھر یہ مولانا کے پاس پڑھے، حافظ بن گئے، قاری بنے، عالم بنے، مفتی بنے، محدث بنے، کہ یہاں تک کہ اتنے بڑے امام بنے کہ 22 سال تک وہ مدرسے میں رہے۔ کتنے سال، کون سی عمر میں آئے تھے؟ اور یہ 22 سال عمر کتنی ہو گئی؟ 28 سال۔ 28 سال کی عمر میں اب تو یہ پڑھانے لگے تھے، اب یہ پڑھانے لگے تھے، قرآن کی تفسیر پڑھاتے، قرآن کی حدیث پڑھاتے۔ ان کی باقاعدہ خانقاہ قائم ہو گئی تھی، اور ان کے پڑھانے والے جو مولانا تھے وہ بھی کافی بوڑھے ہو گئے تھے۔ پورے 28 سال کی عمر کو پہنچے، اور یہ مدرسے میں کتنے سال ہو گئے ان کو؟ 22 سال۔ ایک دن مدرسے کے کمرے میں تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، بھائی کمرے میں تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے کہ مولانا پیچھے سے آیا۔ مولانا بھی بوڑھے ہو گئے تھے، 22 سال تو مولانا کو بھی پڑھاتے پڑھاتے ہو گئے۔ مولانا کہتے او بیٹا تہجد کی نماز جلدی ختم کر دے، بیٹا تہجد کی نماز جلدی ختم کر دے۔ یہ تہجد کی نماز میں سوچتے میرے تہجد میں تو کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا، یہ مولانا کیوں میرے کو آ کے ڈسٹرب کر رہے۔ خیر انہوں نے اپنی تہجد کی نماز ختم کی۔ مولانا کو کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے ابھی خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ مولانا کہہ رہے، استاد کہہ رہے کہ میں نے ابھی خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا۔ اللہ کے رسول نے کہا ان کو کہو جاؤ اپنی ماں سے مل لے، اب تک نالائق تھا اب لائق بن چکا ہے۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا ان کا نام جو بھی ہے، لیکن ہمارے ہاں نام ان کا دیا جاتا ہے سلطان الاولیاء، سارے اولیاء کا سلطان ان کو بنا دیا گیا ہے، سارے ولیوں کا بادشاہ ان کو بنا دیا گیا۔ تو وہ مولانا جو آئے تھے نا وہ کہتے بیٹا اب تیرا مقام تو تیرے استاد سے بھی آگے بڑھ گیا، تجھے سلطان الاولیاء کہا جاتا ہے۔ خیر مولانا نے جو ان کے ہاتھ میں پگڑی تھی نا وہ ان کے سر کے اوپر رکھی، ان کو گلے لگایا، اور سب لوگوں کو کہا کہ میرا یہ بیٹا سلطان الاولیاء بن گیا، میرا بیٹا سلطان الاولیاء بن گیا، میرے پاس پڑھنے آیا تھا، 22 سال تک اس مدرسے میں پڑھا، سلطان الاولیاء بن گیا۔ سارے مدرسے کے اساتذہ، سارے مدرسے کے طلباء سب جمع ہوئے، کہا چلو ان کی ماں کے پاس جانا ہے۔ دیکھو جو اللہ یہاں خبر کرتا ہے، اب یہ جب اپنے گاؤں میں جا رہے تو سارا گاؤں جمع ہے، اور بیچ میں پردے میں ماں کھڑی انتظار کر رہی ہے۔ تو یہ حیران ہو جاتے، جا کر ماں کو کہتے اماں تیرا لائق بیٹا آیا ہے، اور اپنے آپ کو لائق نہیں کہتا، میں نہیں کہتا ہوں، سرکار نے لائق کہا ہے، اللہ کے رسول نے مجھے لائق کہا ہے۔ ماں نے کہا اسی لیے تو میں یہاں کھڑا تیرا انتظار کر رہی ہوں بیٹا، اسی لیے تو تیرا انتظار۔ تو وہ کہتے لیکن اماں آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا
جو مصطفیٰ تمہیں پیغام سنا سکتے اس مصطفیٰ نے مجھے بھی پیغام سنایا ہے. جو اللہ کے رسول نے تمہیں پیغام سنایا اسی اللہ کے رسول نے مجھے بھی پیغام سنایا. آجا تو لائق ہو گیا. ماں گھر میں لے گئی اور کہا تیری امید تھی نا کہ ماں اپنے ہاتھوں سے کھلائے, لے میں نے کھانا بھی پکایا ہے. بس سب کھانا کھلانا پلانا سب ہو گیا. اس کے بعد ماں کہتی ہے بیٹا رات کا وقت ہو گیا, 2 رکعت تہجد پڑھوں؟ تو بیٹے نے کہا ہاں ماں تم بھی پڑھو, کیونکہ بڑا مجمع تھا, سب لوگ چلے گئے. اب ماں بیٹے اکیلے. ماں نے کہا سب چلے گئے, مہمان بھی چلے گئے, چلو ہم تہجد پڑھیں گے. بیٹے نے کہا ہم تہجد پڑھیں گے. ماں نے تہجد شروع کی اور بیٹا بھی. ماں نے سجدے میں کیا کہا, اللہ جس دن کے لیے میں زندہ تھی وہ دن تو آ گیا. میں نے اپنی پوری زندگی جس دن کے لیے گزاری تھی کہ میرا بیٹا لائق بن جائے, اور سرٹیفکیٹ کوئی نہیں دے گا, سرٹیفکیٹ دیں گے تو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کریں گے, وہ دن تو آ گیا. بس ماں سجدے میں تھی اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر اللہ کو پیاری ہو گئی. میرے دوستو یہی بیٹا جن کو ہم ابھی کہانی سنیں, ان کا نام ہے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ. بعد میں چل کر حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ, جہاں اولیاء کے نام آتے ہیں وہاں ان کا نام بھی آتا ہے بایزید بسطامی کا. میرے دوستو یہ قرآن کی تعلیم بہت مضبوط تعلیم ہے. میں نے یہ واقعہ صرف یہاں رونق اسلام میں اس لیے سنایا کہ یہاں بھی بہنیں ہیں, مائیں ہیں, بیٹیاں ہیں, اور وہ بیٹیاں ہیں جو فارغہ ہونے والی ہے, یا وہ بیٹیاں ہیں جو داعیہ بننے والی ہے, وہ بیٹیاں ہیں جو عالمہ اور معلمہ بننے والی ہے. کل ان بیٹیوں کی شادیاں ہوگی, ان کی بھی اولادیں ہوگی. اللہ نیک اولاد نصیب کرے. یہ بایزید بسطامی ہم ویسے تو نہیں بن سکتے, لیکن صحیح میں اگر ماں صحیح ہوتی ہے نا تو غوث پاک پیدا ہوتے ہیں, ہاں بایزید بسطامی پیدا ہوتے ہیں, غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی پیدا ہوتے ہیں, خواجہ نظام الدین اولیاء پیدا ہوتے ہیں. میرے دوستو آپ کو معلوم ہوگا نا خواجہ نظام الدین اولیاء ماں کا مقام کیسا ہوتا ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کے زمانے میں جب بالکل بارش نہیں ہو رہی, بولو بالکل بارش نہیں ہو رہی, اور آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں جب بارش نہیں ہوتی تھی, لمبا زمانہ ہوتا تھا, سورہ یاسین کے ختم ہوئے مگر پانی نہ آوے, سورہ نو کا ختم ہوئے مگر پانی نہ آوے, لوگ بیٹھ کے تسبیحات پڑھے, قرآن پڑھے, دعا پڑھے, مگر بارش نہ آوے. کسی نے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ ایسا معاملہ ہے, تو خواجہ نظام الدین اولیاء نے بھی نمازیں پڑھائی اور سورہ یاسین پڑھایا اور سورہ نو پڑھوائی, مگر بارش نہیں آئی. خواجہ نظام الدین اولیاء اپنی اماں کے پاس گئے, اماں سب پڑھنا پڑھانا ہو گیا مگر اللہ کی رحمت تو جوش میں ہی نہیں آتی. ماں نے کیا کہا, اپنا دوپٹہ دیا اور دوپٹے میں سے ایک دھاگا نکالا, کہا یہ باہر جا دھاگا آسمان کی طرف بتا دے. تو کہا ماں یہ کون سا عمل ہے, ماں یہ کون سا عمل ہے؟ سورہ یاسین ایک عمل ہے, سورہ نو ایک عمل ہے, تسبیحات اور ذکر ایک عمل ہے, قرآن ایک عمل ہے, یہ کون سا عمل ہے کہ دوپٹے کا دھاگا آسمان کی طرف بتانا؟ اماں نے کہا جا بیٹا بتا تو دے. وہ دوپٹے کا دھاگا لیا, آسمان کی طرف بتایا, آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا. تو وہ دوڑتے اماں یہ کون سا عمل ہے؟ کہا عمل کچھ بھی نہیں, یہ عمل کچھ بھی نہیں, یہ تیری وہ ماں ہے, یہ تیری وہ ماں ہے جس نے 40 سال ہو گئے کبھی سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا ہے, کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہے, اور اس لیے نہیں کیا ہے کہ یہ ماں چاہتی ہے کہ میرا بیٹا بھی کچھ بن جائے. اللہ نے وہ بیٹے کو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا مقام عطا فرمایا. تو مطلب ہے کہ یہ ہماری جو بچیاں ہیں یہ بھی آگے چل کر مائیں بنیں گی, بہنیں بنیں گی, اور بیٹیاں ہیں. ابھی سے اس کی کوشش کرے. آج سب سے بڑی چیز جو کل ہی میں نے رات کو بھروچ کے قریب اکھر ایک بیان تھا, وہاں میں نے کہا کہ پہلے کے زمانے کے لوگوں کے ہاتھوں میں قرآن ہوا کرتا تھا اور ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوا کرتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ معلوم ہے نا, آپ نے فضائل اعمال میں پڑھا ہوگا, حضرت اکرمہ, کون ساتھ میں بولو, کون؟ حضرت اکرمہ. یہ روزانہ اپنے گھر میں جاوے, دروازہ بند, کھڑکی بند. ان کا گھر ہوگا, چھوٹا سا گھر ہوگا, 2 کمرے ہوں گے, تو سب کو ایک کمرے میں چھوڑ دے, خود دوسرے کمرے میں آوے اور دروازہ بھی بند کر دے, کھڑکی بھی بند کر دے اور اندر رہے. اب ان کی بیوی سوچے یہ کیوں ایسا کرتے,
یہ ایسا کیوں کرتے کہ روزانہ ہم سب کو ایک کمرے میں چھوڑ دیتے اور خود ایک کمرے میں جاتے اور دروازہ بھی بند کھڑکی بھی بند. اب بیوی ہوتی ہے, اس کا دماغ میں ہوتا ہے کہ تلاش کرو میرا شوہر کیا کرتا ہے, تلاش کرو میرا شوہر کیا کرتا ہے. آج کے زمانے میں ہوتا تو یہی ہوتا, وہ موبائل پہ کسی سے چیٹنگ کرتا ہوگا یا موبائل پہ کچھ گندا گندا کام کرتا ہوگا. وہ بیوی نے ایک دن دھیرے سے دروازہ کھولا, بیوی کہتی میں حیران ہو گئی, میرے شوہر اکرمہ کو میں نے دیکھا وہ قرآن کو ہاتھ میں لیے ہوئے ایسا لپٹے ہوئے, دیکھو ایسا ایسا لپٹے ہوئے اور ایسا رو رہے جیسا کوئی باپ اپنے بیٹے کو لپٹ کر روتا ہے, جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو لپٹ کر روتی ہے, کوئی دادا اپنے پوتے کو, کوئی نانا اپنی نواسی کو لپٹ کر روتے, ایسا روئے. اور کیا کہے معلوم ہے, تو اللہ کا کلام ہے, میں تو مخلوق ہوں نا, میں تو انسان ہوں, تو اللہ کا کلام ہے, تو اللہ کا کلام ہے, تیرا ہر حرف پیارا ہے, تیرا پارا بھی پیارا ہے, تیرا صفحہ بھی پیارا ہے, تیرا کاغذ اور چمڑے کا ٹکڑا بھی پیارا ہے. وہ بیوی کہتی ہے ایسا روتے تھے کہ میں نے پھر دروازہ دھیرے سے بند کیا, لیکن بہت دیر ہو گئی وہ باہر نہیں آتے. بیوی نے کہا میں نے پھر دروازہ کھولا, دیکھا میرے شوہر اکرمہ بے ہوش ہے اور ان کے سینے پہ قرآن پاک رکھا ہوا ہے. میرے پیارو, کاش آج ایسا کوئی ہوتا, یہ سب نہ کرتا, کم سے کم روزانہ قرآن پاک تو پڑھتا. میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا, بس اتنا کہوں گا کہ یہ مدرسہ رونق اسلام ماشاءاللہ اس وقت جس کے سالانہ جلسے میں ہم لوگ جمع ہیں, الحمدللہ ثم الحمدللہ, میں اس موقع پر شکریہ ادا کروں گا. سب سے زیادہ اگر میں شکریہ ادا کروں گا اس موقع پر تو ہمارے منا بھائی کا, جن کا نام جابر بھائی ہے, اور ان کی بیوی زبیدہ آپا کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا. کہوں گا کہ واقعتاً بایزید بستامی کی ماں نے بھلے جتنا بڑا رول ادا کیا وہاں تک تو نہیں پہنچ سکتے, لیکن ہماری زبیدہ بہن اس کے آدھے کنارے تک تو پہنچ گئی, کیونکہ بایزید بستامی کی ماں روئی اور روتے روتے ایک بایزید کو تیار کیا. ہماری زبیدہ نے جو محنت کی, اور کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے محنت کر رہی, کئی سالوں سے محنت کر رہی ہے. معلوم نہیں اس کے نامہ اعمال میں کتنے بایزید تیار ہو گئے ہوں گے, کتنی بیٹیاں حافظہ, کتنی بیٹی قاریہ, کتنی بیٹی عالمہ معلمہ. بلکہ مجھے تو بایزید بستامی کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ کبھی کبھی آدمی امید کرتا ہے کہ یہ مدرسہ میں نے شروع کیا, اس میں حافظہ ہوئے, قاریہ ہوئے, عالمہ ہوئے, داعیہ ہوئے, معلمہ ہوئے, لیکن نہیں ہوتے. کوئی بات نہیں نہ ہوئے, کم از کم اتنا تو ہے کہ اللہ رسول کو پہچان والے تو ہو جاتے ہیں. تو یہ میں زبیدہ بہن کا بہت دل و جان سے شکریہ ادا کروں گا کہ, اور ان کے شوہر جو قدم بقدم لمحہ بلمحہ, میں نے دیکھا کبھی بائک پر, کبھی رکشہ پر, کبھی میں نے ان کو 4 ویلر میں نہیں دیکھا, کبھی 2 ویلر میں دیکھا, کبھی 3 ویلر میں دیکھا, کبھی دھوپ میں دیکھا, کبھی بارش میں دیکھا, کبھی گرمی میں دیکھا, کبھی ٹھنڈی میں دیکھا, ادھر ادھر ادھر. آج اندازہ لگاؤ نا, یہ پورے سورت میں یہ میاں بیوی مل کر 1500 بچیوں کو تعلیم دے رہی ہے. کتنی بچیوں کو؟ جس میں یہاں پر 400, یہاں پر کتنی بچیاں ہیں؟ 400. اور یہاں پر یہ گویا مین پروجیکٹ ہے, یہاں پہ ناظرہ بھی پڑھایا جاتا ہے, اس کے بعد عربی اول, عربی دوم, عربی سوم, عربی چہارم, عربی پنجم, عربی ششم. یعنی ایک بچی اگر کوری یہاں پر آتی ہے, اس کو الف با سے شروع کروا کے بخاری شریف کو مکمل کروایا جاتا ہے. وہ حافظہ بھی بنتی ہے, قاریہ بھی بنتی ہے, عالمہ بھی بنتی ہے. یہاں 400. اور ایسے یہاں کے جتنے نگر ہے, کوئی سبھاش نگر ہے, کوئی آزاد نگر ہے, کوئی رحمت نگر ہے, کوئی لمبایت ہے, کوئی میٹھی کھاڑی ہے, کرتے کراتے الحمدللہ. اچھا, اور یہ زبیدہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں, جو ہماری بہن زبیدہ, ہمارے جابر بھائی کی بیوی جو ہے میری بہن ہے, ان کے بارے میں بتاؤں, وہ خود بھی پہلے کچھ نہیں جانتی تھی. مجھے معلوم ہے جب میری امی اور میرے ابا حیات تھے, اور بہت خدمت کرتی تھی زبیدہ. میری امی کی بھی بہت خدمت کرے, میرے ابا کی بھی بہت خدمت کرے, ہمارے منا بھائی بھی بہت خدمت کرے. اس وقت زبیدہ صرف قرآن پاک پڑھتی تھی. آج زبیدہ کہنا, یہ میں کہہ دیا وہ کہہ دیا, لیکن آج یہ کہنا پڑے گا زبیدہ خود قرآن پاک کی حافظہ ہے ماشاءاللہ, خود عالمہ ہے ماشاءاللہ, خود معلمہ ہے ماشاءاللہ, خود آج حدیث کی کتابیں پڑھا رہی ہے, حفظ کے بچوں کو پڑھا رہی ہے, اور بہت لمبا چوڑا کام ہو رہا ہے. 400 طالبات تو یہاں پر ہے, اور کل ملا کر جیسے میں نے آپ کو بتایا 1500 بچیوں کی تعداد ہے. اور بہت خوشی کی بات ہے کہ یہ سال
60 बच्चियों ने कुरान पाक को मुकम्मल किया है। 60 बच्चियों ने कुरान पाक को मुकम्मल किया है और 2 बच्चियां मुकम्मल आलिमा हुई, जिनका बुखारी का सबक कुछ दिन पहले था, मैंने ही उसको ख़त्म करवाया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मौका दिया था। 2 बच्चियां यहाँ पर आलिमा हुई है। और मैंने कल इक्खर में एक बात कही थी, मुन्ना भाई आप बैठे हो सुनो, ऐसे नहीं कि मैं यहाँ बैठता हूँ और यहाँ तारीफ़ करता हूँ। कल इक्खर में मैंने कहा कि हमारे सूरत का एक कमाल है, और सूरत में भी कमाल है हमारी ज़ुबैदा का, और ज़ुबैदा का भी कमाल है कि उन्होंने मेरी माँ की बहुत खिदमत की है, मेरे अब्बा की बहुत खिदमत की है, चाहे वो जाबिर भाई हो, मुन्ना भाई, या चाहे वो ज़ुबैदा हो, बहुत खिदमत की है। ये सब की दुआओं की बरकत ये है कि किसी भी इलाके में बड़ी बड़ी उम्र की मर्द तो कुरान पढ़ते हुए नज़र आएंगे, हमारे यहाँ 25 औरतें जो बड़ी बड़ी उम्र की 65 साल, 70 साल, 82 साल, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 82 साल की औरतें वो हैं जो 82 साल के होते हुए भी कुरान पाक को मुकम्मल कर रही है और तजवीद के साथ मुकम्मल कर रही है माशाअल्लाह। तो कल रात को इक्खर में भी मैंने कहा कि हमारे यहाँ तो आला भी है और आला फ़र्द भी है और बच्चा जो है वो भी आला। हमारे सूरत में 5 साल की भी ऐसी बच्ची है जिसने कुरान पाक को मुकम्मल किया है, और हमारे पास 82 साल की औरत भी ऐसी है जिसने कुरान पाक को मुकम्मल किया है। क्योंकि हमारा नज़रिया है शुरू में भी कुरान, बीच में भी कुरान, आखिर में भी कुरान। तो मैं बहुत बहुत मुबारकबादी दूंगा, आप सबको मुबारकबादी दूंगा, ये मदरसे को मुबारकबादी दूंगा। मैं बहुत थका हुआ, रात को बहुत देर में पहुंचा, फिर दवाएं खाना होती है, हार्ट का ऑपरेशन हुआ है और यहाँ जैसे एक निशान बना हुआ है मेरे सीने पर। तो अभी तो बस जैसे मैं उठा, फजर की नमाज मैंने मस्जिद अली में पढ़ाई और पढ़ाने के बाद उसके बाद थोड़ा आराम किया। 11:15 बजे तो मैं उठा और सीधे बग़ैर कुछ किए सीधे मैं गाड़ी में बैठ के यहाँ पे आ गया। मैं दिलो जान से मदरसा रौनक इस्लाम को मुबारकबादी देता हूँ, यहाँ की पढ़ाने वाली मुअल्लिमात को, तालिबात को, ख़ास करके हमारे मोहतरम जाबिर भाई उर्फ़ मुन्ना भाई, और साथ साथ में हमारी बहन आलिमा कहो, हाफिज़ा कहो, कारिया कहो, मुकरिया कहो, ज़ुबैदा कहो। अब मैं तो चूँकि बहन और इतना बेतकल्लुफ़ ताल्लुक़ है कि इतने बहुत लक़ब लगाने में अच्छा नहीं लगता, मैं तो उसको भी कहता हूँ मुझे सीधा अहमद अली कह दे और मैं डायरेक्ट तेरे को ज़ुबैदा कह दूँ। या हाफिज़ ने, कारी ने, आलिम ने, मुफ्ती, ये दुनिया लगाती रहेगी, हम तो आपस में भाई बहन हैं, इसी तरीके से चलते रहेंगे। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह सिर्फ़ इस मदरसे को नहीं, इसके साथ चलने वाले जितने मकातिब हैं, अल्लाह तबारक व तआला तमाम मकातिब में भी खूब बरकत अता फ़रमाए। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि एक बहुत बड़े सरपरस्त थे, जैसे मेरी अम्मी मरहूमा हो गई, अब्बा मरहूम हो गए, खैर मैं तो इस मदरसे के साथ लगा हुआ हूँ, तमाम मकातिब के साथ लगा हुआ हूँ, लेकिन हमारे सैयद ख़ानदान के एक चश्मो चिराग है जो हमारे सामने बैठे हैं, हाफिज़ नूरुद्दीन साहब। पहले दिन से रोज़े अव्वल, बल्कि मैं कहूँगा कि मैं तो यहाँ पे एक मेहमान खुसूसी के तौर पर आया, एक बयान करने के तौर पर आया, बाकी मजलिस के सदर मोहतरम अगर कहो तो हमारे हाफिज़ नूरुद्दीन साहब है। और मैंने देखा जब भी काली पुल का मामला आया, मदरसे का मामला आया, मकतब का मामला आया, खानका का मामला आया, यानी अगर मुन्ना भाई और ज़ुबैदा की आवाज़ आई, मेरे अम्मी अब्बा तो मरहूमा हो गए, आवाज़ आती है हाफिज़ नूरुद्दीन बरोडा से सफ़र करते हुए इस उम्र में हमसे पहले यहाँ पर पहुँच जाते हैं, और है सैयद ख़ानदान के चश्मो चिराग। एक बात बता दूँ ताकि फिर बात ख़त्म करूँ, सुनेंगे सब लोग सुनेंगे। एक लोहार था, लोहार, ये मौलाना शोएबुल्लाह खान हैदराबाद में, कौन, बहुत बड़े अल्लाह के वली, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, क्या लिखा मालूम, एक लोहार थे। लोहार क्या काम करते हैं, वो लोहे को भट्टी में गरम करने, भाई लोहा जो होता है भट्टी, तो किसी ने देखा कि बहुत बड़ी भट्टी है और लोहार का बहुत बड़ा बिजनेस है, वो भट्टी में लोहे को डालते। अच्छा, जब लोहा गर्म हो जाता ना तो यूँ उठाते और यूँ किनारे पे रखते, यूँ उठाते और यूँ किनारे पे रखते, यूँ उठा। अब जितने देखने वाले वो हैरान के भट्टी है, भट्टी के तो दूर भी हम खड़े रहे तो पसीना पसीना हो जाता है क्योंकि आग चारों तरफ से उछलती, और ये लोहार इतना आराम से यूँ उठाते और यूँ रखते, यूँ उठाते और यूँ रखते। तो किसी ने आकर कहा कि आपके हाथ पे चटके नहीं लगते, आपको हाथ में गर्म नहीं लगता? तो कहा जाओ तुम्हारा काम करो, हम पुराने खिलाड़ी है, हम तो ऐसा उठाते और यूँ रख देते, यूँ लोहा। किसी ने कहा भाई हमने हज़ारों लोहार को देखा मगर ऐसा तो कोई नहीं करता कि डायरेक्ट गरम गरम लोहा उठाए रखे। कहा कोई ना कोई बात है, तुम अल्लाह के वली हो,
جب کسی نے کہا تم اللہ کے ولی ہو تو وہ لوہار، کتاب میں لکھا ہے، وہ لوہار رونے لگے اور رو کر کہنے لگے میں تو بہت آوارہ آدمی تھا، بولے بہت آوارہ آدمی تھا، مجھے تو روزانہ پیسہ تھا، میرا اتنا بڑا کاروبار ہے، پیسہ تھا، روزانہ بس نئی نئی عورتوں کا شوق تھا میرے کو۔ ایک مرتبہ ایک عورت آئی میرے پاس، کچھ مانگا تو میں نے کہا ٹھیک ہے تو جو مانگتی میں تجھے دوں گا، لیکن غلط کام کرنا ہوگا۔ وہ عورت چلی گئی، بولے وہ عورت چلی گئی۔ 2 دن کے بعد پھر وہ عورت آئی، کہا کہ میں وہ کام کرنے کو تیار ہوں لیکن میرے کو پیسہ دے دو۔ تو کہا 2 دن پہلے تو تیار نہیں تھی؟ کہا میں نے بہت کوشش کیا لیکن میرے پیسوں کا بندوبست نہیں ہوتا، تم جو کام کہتے ہو میں کرنے کو تیار ہوں لیکن تم مجھے پیسہ دے دو۔ یہ اپنے گھر پہ اس عورت کو لے گئے، وہ عورت دھاڑے مار کے رونے لگی۔ تو یہ لوہار نے کہا تو روتی کیوں ہے؟ کہا کہ کبھی زندگی میں نے یہ کام کیا نہیں، میں کوئی بدچلن عورت نہیں ہوں، میں ایک سیدھی سادی عورت ہوں۔ معلوم نہیں لوہار کو رحم آ گیا، لوہار نے کہا لے یہ پیسہ لے لے، آئندہ بھی ضرورت ہو تو دور دور سے میرے پاس سے پیسہ لے کے چلے جانا، مگر یہ کام کرنے کے لیے مت آنا، جا تو چلی جا۔ یہ عورت تو خوشی خوشی چلی گئی۔ یہ سو گئے، بھائی لوہار تو لوہار تھا، سو گئے تو خواب میں ایک عورت کو دیکھا۔ عورت نے کیا کہا معلوم؟ جس لڑکی کو تو نے بھیج دیا نا میں اس کی ماں ہوں، جس لڑکی کو تو نے بھیجا میں اس کی ماں ہوں، اور ہمارا خاندان سید کا خاندان ہے، تو نے میری لڑکی کے ساتھ جو آج اتنی مہربانی کا معاملہ کیا، میں سید خاندان کی ایک چشم و چراغ ہوں، میں سیدہ ہوں، میں دعا دیتی ہوں، دل و جان سے دعا دیتی ہوں، یہ دعا دیتی ہوں کہ جہنم کی آگ تو تجھ پر حرام ہے، جا آج سے دنیا کی آگ بھی تجھ پر اللہ نے حرام کر دی ہے۔ کہا میں آتا ہوں لوہے کو پکڑ لیتا ہوں، رکھ لیتا ہوں، کہا کوئی بھی گرم چیز میرے ہاتھ میں رکھو میرے کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ تو اس مکتب کے اور اس کے ساتھ میں چلنے والے تمام مکاتب کے ذمہ دار سید خاندان کے چشم و چراغ حافظ نور الدین ہے۔ اس لیے میں فخر کے ساتھ کہوں گا کہ زوال آتا ہوگا مگر جس کا بانی مبانی اور جس کا سرپرست حافظ نور الدین سید خاندان کا ہوگا وہاں عروج ہی عروج نظر آئے گا، وہاں زوال کبھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ مکتب یہ مدرسہ عروج پر ہی رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں جتنے آئے ہیں بہت، آج کا آنا بہت مشکل کام ہے حمزہ بھائی، بہت مشکل کام ہے کیونکہ اتوار کا دن ہے، چھٹی کا دن ہوتا ہے، پھر بھی اتنے سارے لوگ یہاں پہ جمع ہو گئے۔ حمزہ بھائی آپ کا، یہ ہمارے بیٹا سلمان، بیٹا یاسیر، وہ کون ہے حافظ الماس، اور یہ حافظ آصف کا، اور یہ ہمارے دوا والے کیا نام محسن کا، ہمارے حافظ عمران کا، سب کا بہت بہت میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور بھی جتنے آئے جن کے نام جانو نہ جانو لیکن چہرے سے مجھے سب کو پہچانتا ہوں، اور سب سے زیادہ شکریہ پھر ایک مرتبہ ادا کروں گا منا بھائی آپ کا۔ وہ الگ بات ہے کہ ہنسی مذاق میں ہم بہت کچھ کہہ جاتے ہیں، ہم لوگ جب آپس میں ہنسی مذاق کرتے ہیں بہت کچھ کہہ جاتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو ایک مقام دیا ہے، ان کی بیوی کو ایک مرتبہ دیا ہے۔ میرے مرحومہ ماں اور میرے مرحوم ابا کی بہت خدمتیں کی ہے، اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماوے۔ ایک بات آپ سے کہوں گا، یہ مدرسہ کہاں چلتا ہے؟ بولو نا، شہر سورت میں۔ مکاتب کہاں چل رہے؟ شہر سورت میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا دوسرے مدرسے والے آتے، آپ نے ہماری مسجد میں دیکھا ہوگا ماشاءاللہ یہاں کے متولیان ٹرسٹیان بڑی اچھے طریقے سے اجازت دیتے کھاتے، کوئی آ کے بہار کا چندہ کر کے جاتا ہے، کوئی بنگال کا چندہ کر کے جاتا ہے، کوئی اڑیسہ کا چندہ کر کے جاتا، کوئی کہاں کا چندہ کر کے جاتا۔ خود میں آتا ہوں موٹی نرولی کا چندہ کر کے یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ میرے دوستو میں نے ان لوگوں کو دیکھا کبھی چندہ نہیں کرتے۔ یہ منا بھائی کو میں نے دیکھا بیچارے ہمارے گروپ میں بیٹھیں گے، بھائی تھوڑا دے دینا، بھائی تھوڑا دے دینا۔ اتنے زیادہ مکاتب، 80 مکاتب کو چلانا، 1500 بچیوں کی تعلیم کی فکر کرنا، 60 بچیوں کا ایک سال میں قرآن مکمل کرنا، 2 بچیوں کا عالمہ ہونا۔ میں آپ تمام سے کہوں گا، بلکہ یہ میری آواز بیٹا اعجاز جہاں تک ہو سکے وہاں تک پہنچاؤ، اور جتنا ہو سکے مالی تعاون کرو، کیونکہ آپ کو تو مال دے کے فارغ ہونا ہے، باقی کام تو یہ لوگ کر رہے ہیں جو محنت کا کام ہے، جفاکشی کا کام ہے، مشکل کام ہے، جو اسٹرگلنگ ورک ہے وہ تو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ہم کو تو مال دے کے فارغ ہو جانا ہے۔ تو آپ سب لوگ ارادہ کرو، 1 مہینہ باندھ دو، 15 دن باندھ دو، یا 1 سال کا رقم باندھ دو، تاکہ یہ لوگ کھل کے کام کرے۔ کیونکہ مجھے یہ منا بھائی بتا رہے تھے ابھی تو بہت سارے علاقے ہیں جہاں ان کو انٹر ہونا ہے، مگر معاملہ وہی مالیات کی مجبوری آتی ہے، کیونکہ پڑھانے والی جو بھی عالمہ ہوگی معلمہ ہوگی اس کی تنخواہ تو دینی پڑے گی نا۔ تو رات کے زمانے میں کم سے کم تنخواہ 5000 8000، کم سے کم کی بات کر رہا ہوں۔ ہم کو تو افسوس ہوتا ہے اس بات پر
کہ ہمارے یہاں مولانا کی اور عالماؤں کی پگار بہت کم ہے. کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ 5,000 8,000. اور اگر کسی مولانا کی پگار یا کسی عالمہ کی پگار 15,000. اور ہمارا ناشتہ کتنے کا ہوتا ہے؟ حضرت عثمان تھے نا، آخری بات سن لو. حضرت عثمان نے اپنے زمانے میں علماء، امام، پڑھانے والیوں، حضرت عثمان نے کتنی پگار رکھا تھا؟ اس زمانے کا مالدار جتنا کماتا تھا سارے علماء کی اتنی پگار رکھی تھی حضرت عثمان نے. کیوں؟ اور کہتے تھے کہ جمعہ کا دن ہوگا، یہ کسی مالدار سے ڈرے گا نہیں، روب داب بیان کرے گا، کیونکہ سوچے گا اگر تیرے پاس اتنا مال ہے تو میرے پاس بھی تو اتنا مال ہے. آج میرے دوستوں معاملہ بہت گھٹیا ہو گیا ہے. جو ہمارے جوتے کی قیمت ہوتی ہے، ہماری گھڑی کی قیمت ہوتی ہے، ہمارے موبائل کی قیمت ہوتی ہے، اس سے کم قیمت ایک عالمہ کے مہینے کی پگار ہوتی ہے. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قرآن کی تعلیم کو ہم نے بہت نیچے گرایا ہے. خیر، جو باتیں کہنی تھی میں نے کہا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرماوے. اب میرا معاملہ تو منا بھائی ایسا ہے کہ بغیر ناشتے کے آیا اور تو نے جو تھوڑا بہت کھمن ومن کھلایا وہی میرا ناشتہ ہو گیا. اور دعوت تھی ہمارے اس کی حافظ الماس کی، تو وہ بھی تھوڑی دیر پہلے کینسل ہو گئی. نہ اس نے تو کیا لکھ کر بھیجا معلوم ہے کہ میری بیوی بھی بیمار ہے، میرے دونوں بیٹیاں بھی بیمار ہیں، قاری صاحب آپ اپنے گھر پہ کھا لیں، میرے گھر پہ کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے. اللہ ان کی بیوی کو، ان کی دونوں بیٹیوں کو بھی شفا کامل عطا فرمائے. میری نواسی بھی بیمار ہے، دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. میں خود بھی بیمار چلتا ہوں بھائی، آپریشن ہوا ہے، بائی پاس آپریشن ہوا ہے اور ابھی لمبا سفر کرنا ہے. آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بیمار ہیں تمام کو شفا عطا فرمائے. اور یہ میری بیٹیاں جو ہے نا، ایک بات کہہ دوں، میری بیٹیاں جو ہے نا وہ 2 علم پڑھتی ہے. ہاں، میں کہوں گا کہ ایسا نہیں کہ بیٹی عالمہ ہو گئی، شادی ہو گئی، اس کے بعد پڑھائی چھوڑ دے وے. نہیں، کتابوں کی طرف نظر رکھے، کیونکہ انہوں نے بہت بھاری چیزیں پڑھی ہے. یہ اگر تفسیر پڑھی ہے، حدیث پڑھی ہے، ساتھ میں علوم عقلیہ بھی پڑھا. علوم عقلیہ معلوم ہے کس کو کہتے ہیں؟ عربی گرامر، صرف، نحو، فصاحت، بلاغت، لاجک. سب سے مشکل لاجک اگر ہے نا تو عربی کی لاجک ہے. اس پر میں ایک لطیفہ بھی سناتا ہوں، بہت اچھا لطیفہ ہے. اصل میں عربی لاجک جب ہم لوگ پڑھتے ہیں نا تو اس میں سمجھایا جاتا ہے کہ ایک چیز ہمارے ذہن میں ہوتی ہے اور ایک چیز سامنے ہوتی ہے. جو ذہن میں ہوتی ہے اسے عہد ذہنی کہتے ہیں، جو سامنے ہوتی ہے اسے عہد خارجی کہتے ہیں. اب کوئی بیچارہ بچہ ہوگا جو مدرسے میں یہ پڑھ کے گیا، یہ ہماری بچیوں نے بھی پڑھا ہوگا. یہ چیز کتنی ہوتی؟ 2. جیسے یہ دیکھو، یہ رومال، یہ کتنا ہے؟ 1. لیکن نہیں، یہ 2 ہے. لاجک بولے گا 2 ہے، کیونکہ ایک کہاں پہ ہے؟ ذہن میں، اور ایک کہاں پہ ہے؟ باہر. ذہن کو وہ لوگ لاجک والے کہتے ہیں عہد ذہنی، اور جو باہر ہوتا ہے جیسے یہ پڑھا اس کو کہتے ہیں عہد خارجی. اب ایک مرتبہ بیچارہ کوئی بچہ مدرسے میں پڑھ کے گیا ہوگا، گھر میں گیا تو گھر میں امی نے انڈا بنایا. کیا بنایا؟ انڈا بنایا. اور وہ اپنے ابا کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھا. اب ایک ہاف فرائی یا ایک آملیٹ، سامنے ابا، یہاں پر وہ پڑا ہوا بیٹا جان بوجھ کے ابا کو پوچھتا ہے ابا انڈے کتنے ہیں؟ وہ ابا بیچارہ کھیت میں کام کرنے والا، کہا 1 انڈا ہے. اماں نے 1 بنایا تو 1 ہی انڈا ہوگا. کہا نہیں ابا 2 ہے. ابا نے کہا بیٹا مدرسے میں جا کے پاؤلی ہو کے آیا، پاگل ہو کے آیا، 1 انڈا ہے. باپ کہے 1، بیٹا کہے نہیں ابا 2 انڈے. اور باپ کہے 1، بیٹا کہے 2 انڈے. ارے ابا نے کہا بیٹا یہ تو بتا 2 کیسے سامنے 1 دکھتا؟ کہا ایک ذہن میں ہے جس کو عہد ذہنی کہتے ہیں، ایک سامنے آملیٹ ہے جس کو عہد خارجی کہتے ہیں. باپ کا دماغ گیا، وہ آملیٹ کو اپنی طرف کھینچا، جو ذہن میں وہ تو کھا لے، باقی یہ میں کھا لیتا. تو میں ہماری بچیوں کو بھی کہوں گا کہ یہ انہوں نے بہت محنت کی ہے علوم عالیہ میں، علوم عقلیہ میں، علوم عالیہ میں اور علوم عالیہ میں، دونوں میں محنتیں کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو رائے گاہ نہ فرمائے. اور جو بچیاں بڑی ہو گئی، کنواری ہے، اللہ غیب سے ان کے اچھے رشتے عطا فرمائے. اور کوئی کام تو نہیں منا بھائی؟ دعا کروا لے وے، دعا کروا لے وے. پانی پلا دو بیٹا، پانی پلا دے. کھانا تو کینسل ہے بیٹا. سبحان ربی العلی الاعلی الوقار. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ.
صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من غضبک وسخطک والنار. اے اللہ بہت سارے ہاتھ تیرے سامنے اٹھے ہیں اللہ. شعبان مہینے کا آخری چل رہا ہے، رمضان مہینہ شروع ہونے والا ہے. اے اللہ یہاں مرد دکھنے میں کم نظر آتے ہیں مگر ہماری ماں بہنوں کی بہت بڑی تعداد ہے اللہ. اللہ معلوم نہیں ہے ماں بہنوں میں کون بہن ہوگی جو رات کو تہجد میں اٹھتی ہوگی، گرم گرم آنسو بہاتی ہوگی، تیرے سامنے روتی ہوگی، تجھے ان کا رونا پسند آتا ہوگا. اللہ جو اسی کے صدقے میں، یہ مسجد کے صدقے میں، یہ جلسے کے صدقے میں، اللہ یہ 1500 بچیوں کے صدقے میں، اے اللہ 60 بچیاں فارغہ ہوئی ان کے صدقے میں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. کہ اللہ یہ ہمارے منا بھائی جابر بھائی، اللہ یہ ہماری بہن عالمہ زبیدہ، دونوں کی محنتوں کو قبول فرما لے. ایسا نہیں کہ صرف یہ مکاتب کی محنت کر رہی ہے اللہ، گھروں کو جوڑنے کا کام کر رہی ہے، گھروں کو بسانے کا کام کر رہی ہے. اللہ یہ دونوں میاں بیوی کو اور ان کے بچوں کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما دے. کہ اللہ وہ حافظ نور الدین بیٹھے ہیں، اللہ یہاں حافظ عمران بیٹھا ہوا ہے، اللہ سید خاندان کے یہ حافظ آصف بیٹھے ہوئے، اللہ بہت سے سید خاندان کے چشم و چراغ بیٹھے ہوئے ہیں. اے اللہ ایک سیدہ عورت کا احترام کرے تو جہنم کی آگ حرام، دنیا کی آگ حرام. اللہ یہاں تو سیدوں کا مجمع ہے، قرآن پاک کا ختم ہے. اے اللہ 1500 بچیوں کا سوال ہے، خلال عالمین بڑی بڑی عمر کی عورتوں نے قرآن پاک مکمل کیا ہے. اللہ تیرا گھر ہے، شعبان مہینہ ہے، اللہ میں بیمار ہوں، اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کر آج اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ جس کی جو ضرورت ہو، ہر ایک اپنی ضرورت نہیں بتاتا لیکن اللہ تیرے سامنے بتاتا ہے، سب کی ضرورتوں کو پورا فرما دے. اللہ یہ مدرسہ رونق اسلام کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما دے. اللہ جتنی بھی مالیات کی ضرورت ہے اللہ غیب سے انتظام فرما دے، خوب انتظام فرما دے، غیب سے بھرپور انتظام فرما دے. خلال عالمین الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. خلال عالمین اس موقع پر میں کیسے بھولوں گا میری ماں کو اور میرے ابا کو. آج اگر میری ماں ہوتی تو عورتوں میں بیٹھی ہوتی، میرے ابا ہوتے تو یہاں کرسی پر بیٹھے ہوتے، اور اس جلسے کے لیے کتنی تیاری میری ماں نے کی ہوتی، میرے ابا نے جو بھاگ دوڑ کی ہوتی. اللہ آج وہ اپنی قبر میں ہے، یقیناً ان کو قبر میں یہ جلسہ بتایا جا رہا ہوگا، میرا یہ دعا کرنا بھی بتایا جا رہا ہوگا. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے. جتنے کے بھی اماں ابا مرحوم مرحومہ ہو گئے ہیں اللہ سب کی قبر کو کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے. اللہ میں خود بیمار ہوں اور بھی بہت سے بیمار ہیں، اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے. خلال عالمین اپنی معرفت عطا فرما دے، اپنا خاص تعلق عطا فرما دے، آئندہ ہونے والے سفر کو قبول فرما لے. اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین برحمتک یا رحمن.